أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم۔ منافقین کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ منافقین کا رویہ کیا تھا، ان کے مسائل کیا تھے، اور وہ کس کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان معاشرے کے لیے مسائل پیدا کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا کیا احکامات اور کیا کیا ہدایات جو ہے وہ نازل فرمائے۔ اب اس زمانے میں چونکہ مسلمانوں کا اقتدار مدینہ پر ایک ریاست بن چکی تھی، اقتدار قائم ہو چکا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ بھی عملی طور پر نافذ کر دیا تھا، اور مختلف علاقوں میں زکوٰۃ کے عاملین بھیج دیے تھے کہ وہاں سے زکوٰۃ جو ہے وہ اکٹھی کر کے لائیں۔ چنانچہ مدینہ میں آخری یہ چند 2-3 سال جو ہے دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی، بے شمار دولت اور زکوٰۃ جو آتی، اب یہ دیکھ کر منافقین کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی کہ یہ اتنی دولت تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے تحت اس کو تقسیم فرماتے تھے، لیکن وہاں بھی ان کا جو باطنی خبث ہے وہ ظاہر ہوتا۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کو جو ان صدقات کے بارے میں، یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، دوسرا مال بھی ہے، ان صدقات کے بارے میں آپ پر الزام لگاتے ہیں، آپ پر عیب لگاتے ہیں۔ کیا عیب لگاتے ہیں؟ کہ آپ ان کو صحیح تقسیم نہیں کرتے۔ یہ معاذ اللہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحیح تقسیم نہ کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا یعنی باطنی گندگی اس قدر زیادہ ہے کہ اس معاملے کے اندر بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحیح تقسیم نہیں کرتے۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، فرمایا اگر ان میں سے ان کو دے دیا جائے رضو تو یہ راضی ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا، اور اگر منہا اگر اس میں سے نہ دیا جائے اذا ہم یسخطون تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کا مسئلہ مال و دولت ہے، حریص ہیں، لالچی ہیں، ان کا مسئلہ ایمان نہیں ہے، اور ان کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ دیا جائے تو وہ راضی ہوتے ہیں، نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا کاش کہ یہ لوگ راضی ہو جاتے، ان کو سمجھ آتی، یہ لوگ راضی ہو جاتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، یعنی جو اللہ نے دلوایا ہے اور رسول نے دیا ہے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور یہ کہتے، یعنی ان کا اصل مومن ہوتے تو ان کا وطیرہ یہ ہوتا کہ یہ کہتے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، یعنی ہمیں مال و دولت کی پرواہ نہیں ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اور عطا کر دے گا، یعنی اگر اس موقع پہ ہمیں نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تو ہماری ضرورت کو جانتا ہے، تو اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور عطا فرما دے گا۔ وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی، یعنی اللہ دلوائے گا اور رسول جو ہے اللہ کے حکم سے دے گا۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، کہ ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ ہی سے آس اور امید لگاتے ہیں، کسی اور سے آس اور امید نہیں لگاتے۔ اب آگے یہ جو آیت ہے پورے قرآن مجید میں یہی جو واحد آیت ہے جو بتاتی ہے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے یہاں فرما دیا کہ رسول اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرتے، رسول کو میں نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ یہاں پر خرچ ہوگی، ظاہر رسول اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ فرمایا انما صدقات، کہ بے شک زکوٰۃ جو ہے، یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، للفقراء، کہ یہ فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، اور مساکین کے، یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں جو اللہ نے خود مقرر کر دیے ہیں۔ اب ان کے اندر نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے، اب یہ انہی پر خرچ کی جائے گی، اس کے علاوہ زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی، اگر اس کے علاوہ کی جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ فرمایا زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ پہلا مصارف فقیر، فقیر سے مراد ہے محتاج، جس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، غریب آدمی، یعنی جس کے وسائل اتنے نہ ہوں کہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ اچھا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بعض فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا مکان ہوتا ہے لیکن مسائل ہوتے ہیں۔ یہاں کئی لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا
جی فلاں شخص کا تو اپنا مکان ہے، وہ پھر بھی اس کو زکوٰۃ بالکل لگتی ہے، یعنی اگر اس کے پاس کرنٹ وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ اس کی مالی صورتحال بہتر نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ جب مکان کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ اس کے جو ڈیلی کے جو اخراجات ہیں، ماہانہ جو اخراجات ہیں، اگر ان کے پورا ہونے کا بندوبست نہیں ہے تو دے سکتا ہے، وہ بھی ان فقیروں میں آئے گا کہ زکوٰۃ کا پہلا مصرف فقیر والمساکین۔ اچھا، فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ فقیر ہوتا ہے حاجت مند، ضرورت مند، جس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، اور مسکین اس کا اگلا درجہ ہے، یعنی بہت ہی فقیر، جو بے بس بھی ہو، لاچار بھی ہو، محتاج بھی ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ مسکین ہوتا ہے۔ اور مسکین کی ایک علامت یہ بھی اللہ نے بتائی ہے کہ مسکین مانگتا نہیں ہے، فقیر مانگ لیتا ہے۔ اب یہ بڑا، یعنی مسکین اس سے بھی اگلا درجہ ہے، مسکین کو دینا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ وہ مانگتا بھی نہیں بیچارہ، اور وہ فقیر سے بھی زیادہ محتاج ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بے بس بھی ہے، مجبور بھی ہے، لاچار بھی ہے۔ تو فقیر اور مسکین میں یہ فرق ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ فقیر پہلا درجہ ہے اور مسکین اس سے بھی اگلا درجہ ہے۔ ان دونوں کو فرمایا زکوٰۃ کے پہلا حقدار فقیر ہیں، دوسرے حقدار مساکین ہیں، جو بیچارے اتنے مجبور ہیں، سفید پوش ہیں، آج کل کے زمانے کی اصطلاح میں وہ مانگ بھی نہیں سکتے لیکن ضرورت مند ہیں، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر خود زکوٰۃ دینی چاہیے۔ والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے جو کارندے ہیں، جو اس محکمے کے نمائندے ہیں، ان کو تنخواہ اس میں سے دی جا سکتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ حضور کے زمانے کے اندر بھی محکمہ تھا، باقاعدہ آپ نے بنا دیا تھا، اور باقاعدہ آپ عامل مقرر کرتے تھے اور بھیجتے تھے، اور ان کی تنخواہ اسی زکوٰۃ میں سے ادا کرتے تھے۔ اچھا، عاملین جو ہیں یہ چاہے ضرورت مند نہ ہوں، چاہے امیر بھی ہوں، لیکن ان کی تنخواہ ہے، ان کی وہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ اس میں سے تنخواہ لے سکتے ہیں جو گورنمنٹ مقرر کرے، تو اس کے علاوہ اپنی مرضی سے وہ نہیں لے سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی صحابی کو بھیجا زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، تو وہ زکوٰۃ لے کے آئے، اور زکوٰۃ لانے کے بعد انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یہ تو رہی زکوٰۃ، اور یہ وہ تحفے ہیں جو انہوں نے مجھے دیے۔ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا اگر تو اپنی ماں، یہ الفاظ، اگر تو اپنی ماں کے گھر بیٹھتا پھر بھی تم تحفے ملتے۔ یہ تمہیں تحفے انہوں نے اس لیے دیے کہ زکوٰۃ میں سے ڈنڈی ماریں، یہ تحفے نہیں ہیں، ان کو جمع کراؤ اسی کے اندر، اس کو بیت المال کے اندر جمع کیا جائے گا۔ اگر کوئی تحفہ اس لیے دیتا ہے تو اس ظاہر وہ زکوٰۃ میں کمی کرے گا، اس میں ڈنڈی مارے گا۔ اگر تو اپنے گھر میں بیٹھا رہتا پھر بھی تمہیں تحفہ ملتا۔ تو یہ بڑا اہم کلیہ بیان کر دیا کہ جس کو اس کے منصب کی وجہ سے، اس کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے، اس کی سیٹ کی وجہ سے کوئی تحفہ ملے تو وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ تحفہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں آپ کا پرانا عزیز، کوئی عزیز و قرب ہے، رشتہ دار ہے، کوئی پرانا دوست ہے، وہ دے تو بات بھی بنتی ہے، جس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے اور وہ آپ کے منصب کی وجہ سے آپ کو کوئی چیز پیش کر رہا ہے، تو وہ پھر وہ تحفہ نہیں ہوتا، وہ رشوت ہوتی ہے، اور حضور نے واپس کروایا اس سے، یہ تحائف اس کو جمع کرواؤ اس کے اندر۔ تو عاملین جو ہیں ان کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی تحفہ قبول نہیں کریں گے، چاہے کسی بھی نام سے دیا جائے۔ ظاہر لوگ تحفے کے نام سے دیتے ہیں، ہدیے کے نام سے دیتے ہیں اور نام سے دیتے ہیں، لیکن وہ رشوت ہوتی ہے۔ ان کی تنخواہ، پہلا مصرف زکوٰۃ کا فقیر، دوسرا مساکین، اور تیسرا وہ کارندے، وہ ملازم جو اس محکمے کے ہیں، ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، تالیف قلب سے مراد ہے جو نئے مسلمان ہوئے ہوں تو وہ مسلمانوں کو کچھ زیادہ رقم دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اسلام کے اندر وہ قرار پکڑ جائیں، ان کا دل اسلام میں لگ جائے۔ آج کل کے دور میں بھی جو نئے مسلمان ہوتے ہیں جو ان کی مدد کی جا سکتی ہے، اور اس طرح کی کوئی سیاسی ضرورتیں اگر پیش آ جائیں دعوت کے سلسلے میں کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، تو یہ مؤلفۃ قلوب کی رقم جو ہے ان پر خرچ آج کے دور میں کی جا سکتی ہے۔ وفر رکاب، اور غلاموں کو آزاد کروانے میں، چھڑانے میں۔ آج کے دور میں وہ لوگ جو کسی پیسے نہ دینے کی وجہ سے قید ہیں، ان کے پیسے دے کر اس زکوٰۃ کی رقم سے ان کو قید سے رہائی دلوائی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ معمولی جرمانے کی وجہ سے کئی برس قید رہتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا مصرف ہے کہ وفر رکاب کے تحت ان کے جرمانے ادا کر کے ان کو قید سے چھڑا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور قرض ادا کرنے کے لیے، یعنی کوئی بندہ قرض کے اندر پھنس گیا، بیچارے کسی ضرورت سے قرض لیا تھا لیکن نہیں ادا کر سکا، اس کے اندر پھنس گیا ہے، تو اس کی بھی مدد کرنی چاہیے زکوٰۃ میں سے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ اب یہ اللہ کے راستے میں، اس سے ہمارے اکثر مفسرین کا کہنا ہے، اس سے مراد ہے جہاد،
یعنی جہاد کے جو اخراجات ہیں اور حج کے جو اخراجات ہیں یہ صرف جہاد اور حج کے لیے ہوگا، اور بعض کا کہنا نہیں ہے کہ اللہ کے راستے کا ہر کام اس کے اندر آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ اختلاف ہے، اختلافی مسئلہ ہے۔ اکثر کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد جہاد اور حج ہے، اور دوسروں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کے راستے کا ہر کام ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں پر، یعنی مسافر اگرچہ امیر بھی ہو، وقتی ضرورت کے تحت اس کو کئی مسائل پیش آ سکتے ہیں، یعنی اگر مال اس کو چوری ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، اس کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی، چاہے وہ اپنے یعنی اصلیت کے اعتبار سے امیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ 8 مصارف ہیں، پہلے فقیر، دوسرے مساکین، تیسرے عاملین، اور چوتھے تالیف قلب کے لیے، پانچویں غلاموں کی آزادی، اور چھٹے قرض داروں کی مدد کے لیے، اور ساتواں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں، اور 8واں مسافروں کی مدد کے لیے۔ اب آخر میں کیا فرمایا؟ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، ڈیوٹی ہے۔ جہاں پہ اللہ یہ کہہ دیں اس کو نبی بھی چینج نہیں کر سکتے، نبی بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ حضور نے ان کو فرمایا کہ تم جو مجھ پر الزام لگاتے ہو، اللہ نے تو لکھ کے دے دیا 8 مصرف، میں اس کے علاوہ اس کو خرچ نہیں کر سکتا، میں دوں گا تو انہی مصارف میں دوں گا، تم کو نہیں میں دے سکتا۔ تو تم کو کہاں، تم کو جو عام صدقات آئیں گے، جو عام کوئی نفل صدقات آئیں اس میں سے دے سکتا ہوں، اس میں سے اگر تم مستحق ہو تو میں دوں گا، اگر تم مستحق نہیں ہوئے تو میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ واللہ علیم حکیم، فرمایا کہ اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ چونکہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے اور حکیم بھی ہے، اس لیے اس نے خود سے ہی حصے مقرر کر دی قیامت تک کے لیے۔ اب اللہ کو معلوم ہے کہ یہی لوگ جو ہیں یہ اس کے حقدار ہوں گے، اب قیامت تک کے لیے زکوٰۃ کے مصرف یہی رہیں گے، اس کے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔